السلام علیکم جی۔ آج جو میں خاص اعمال بتا رہا ہوں، یہ آسان استخارہ کے کچھ طریقے بتاؤں گا، اعمال بتاؤں گا، جن کے ذریعے آپ بآسانی کسی بھی آنے والے مسئلے کے بارے میں، کام کے بارے میں، یا کوئی مسئلہ آپ کو وہ حل نہیں ہو رہا، وہ دیکھنا چاہیں کہ وہ حل ہو جائے گا نہیں ہوگا، یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، انسان اچھا ہے نہیں اچھا، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے آسان استخارہ کے طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ، جن کے ذریعے آپ بآسانی یہ معلوم کر سکیں گے کہ آنے والے وقت میں جس چیز کے بارے میں یا جس کام کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے اسے نقش استخارہ کہتے ہیں۔ آپ نے عام طور پہ نوافل اور وظائف وغیرہ سنے ہوں گے جن کے ذریعے استخارہ کیا جاتا ہے، تسبیح کے ذریعے بھی استخارہ کیا جاتا ہے۔ یہ نقش ہے جس کے ذریعے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ آسان ترین طریقہ، کوئی چھپی ہوئی جو بات معلوم کرنے کے لیے جو آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے نقش کو خوشبو لگا کر، خوشبو ایسی لگائی جائے جس میں الکوہل کا استعمال نہ ہو۔ بعض لوگ الکوہل کے استعمال والا پرفیوم استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہرگز نہیں کرنا، نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عطر وغیرہ کر سکتے ہیں، یا ایسا کوئی بھی جو ہے وہ خوشبو جس میں الکوہل نہ ہو، بس خوشبو لگا کر بازو پر باندھ لیں۔ رات کو مناسب ہدایت ہو جائے گی۔ اس کو صرف بازو پہ باندھ کے جب آپ رات کو سوئیں گے تو آپ کو خواب میں جس چیز کے بارے میں یا جس کام کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے اس کے بارے میں بڑا واضح طور پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کام یا وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یا کوئی انسان آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یا کاروبار آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ استخارہ جو ہے یہ ایسا ہے، کئی بچیوں کو جب بتایا گیا، لیکن صرف پرند نکلوا لیں، چاہے ہاتھ سے نکل کر لیں، یا بات بتا دوں اس میں بعض جگہ پہ خانوں کی لکیریں نہیں ہیں، جیسے اوپر بھی نہیں ہے 786 کے نیچے، یہ پرانی کتب ہوتی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے جو اعداد ہیں وہ بھی اس طرح کہ ہیں کہ یہ جیسے کمپیوٹر سے نہ اس کو کمپوز کیا گیا ہو، یہ اصل میں پرانی کتب ہوتی ہیں، تب ہاتھ سے ساری کتاب نقل کی جاتی تھی، تو بعضوں کا پرنٹنگ میں یہ لکیریں وغیرہ یا اعداد و الفاظ اس صحیح طرح پرنٹنگ میں نہیں آ پاتے تھے، تو اس لیے یہ پورے خانے کر لینے ہیں۔ مخواری میں بہنیں ہرگز نہیں کریں گی، جب رات کو سونے لگیں تو آپ باوضو ہو کے 7 دفعہ شروع میں، اور جب صبح اٹھیں یعنی جب سونے لگیں، شروع عمل یہی ہوتا ہے کہ 7 دفعہ درود پاک پڑھا جائے، اور جب صبح اٹھیں چاہے رات کو نیند دیر سے آئے لیکن آپ نے جب لیٹنا ہے بستر پہ تو 7 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور صبح اٹھنے کے ساتھ بھی 7 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اس رات کے درمیان میں آپ کو وہ معاملہ جو آپ جاننا چاہ رہے تھے اس کی نشانیاں یا بالکل واضح بتا دیا جائے گا، اور صبح اس لیے درود پاک پڑھا جاتا ہے کہ جیسا بتایا جائے گا پھر 100% ویسا ہی ہوتا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک میں استخارہ کا مزید خاص عمل بتا رہا ہوں، اسے ایسے کیا جاتا ہے کہ اول 2 گانا پڑھے، یعنی 2 نفل پڑھنے ہیں، ثواب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو بخشے، یعنی ثواب جو ہے وہ آپ نے ان کو پہنچانا ہے۔ اس کے جو ہے بعد آپ نے سورہ کوثر ایک بار پڑھنی ہے، پھر یا رشیدو ارشدنی وایا علیم، یہاں پہ وایا علیم کے بعد آپ نے ذہن میں جو ہے جب یہاں پہ آئیں تو اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور وہ میری مدد فرمائے گا۔ اب آپ نے علمنی من الخال 360 بار اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ پر دم کر کے سو جائیں، یعنی ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، اور آپ سو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے جیسے انسان سوتا ہے اسے خواب میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں کام جس کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ یہ عمل بھی جیسے میں نے پچھلے عمل کے بارے میں بتایا کہ ناپاکی میں نہیں کیا جاتا، باوضو حالت میں کرنا ہے،
یہ میں پانی کے ذریعے کیا جانے والا استخارہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک کاغذ پر یہ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم لکھ کر ایک تشتی یا ایک کنڈے میں یعنی ایک ٹب لے لیں، اس میں پانی بھرنا ہے یا کنڈا جو مٹی کا بنا ہوتا ہے جس میں پچھلے وقتوں میں دہی جمایا جاتا تھا، ایک تو اسٹیل کے برتن آ گئے ہیں۔ پانی بڑے دل میں مستقل یہ خیال کرے کہ فلاں کام کریں یا نہیں، یعنی اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ فلاں کام کرنا چاہیے یا نہیں، وہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اس کاغذ کو پانی کے بیچ میں ڈال دیں، خواہ کھول کر ڈالیں یا گولی بنا کر، بہتر کھلا ہی ڈالنا ہے۔ خود اس طرف بیٹھے کہ پانی کا برتن سامنے ہو اور تم قبلہ رخو، یعنی آپ کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کے سامنے یہ پانی کا ٹب ہونا چاہیے۔ اب بما بسم اللہ الحمد شریف چند بار پڑھنا شروع کرو۔ اگر کاغذ داہنے کنارے جا لگے تو کامیابی کی بشارت ہے، یعنی پن کے اوپر خود بخود وہ لکھا ہوا جس پہ اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہوا تو تیرتے ہوئے ادھر چلا جائے تو بہتر ہے آپ کے لیے وہ کام۔ اگر اس طرف چلا جائے بہتے ہوئے تو پھر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر قبلہ رو جائے گا کامیاب ہوگا، مگر کوشش اور صبر اور استقلال سے کام لینا ہوگا۔ اگر بائیں کو جائے تو انکار تصور کریں، نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر آگے کو آئے تو کام بہت جلد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مگر استخارہ شروع کرنے سے قبل مٹھائی پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نیاز دلا کر پاس رکھے، بعد حکم ملنے کے تقسیم کریں یا خود کھا لیں، یعنی ہر ڈائریکشن میں کاغذ جہاں جائے گا اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے چھپی ہوئی نشانی ہوگی، آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ کام جلد ہوگا، بہتر ہوگا، نہیں ہوگا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب میں آپ کو تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش، آپ کا مسئلہ ہو ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اگر خاص مسئلہ ہے تو نمبر بھی نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسیج بول کے واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے، اور اپنا نام دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں اور دوسروں کے لیے دعا کر دیا کریں۔ اس طرح بغیر عملیات کے بھی آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص جو دعا کروائی جاتی ہے اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیریں تک بدل دیتی ہیں، تو یہ چھوٹا سا کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تسبیح دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کی برابر والی انگلیوں سے پکڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار نہ دے علینا مظہر العجائب یہ آپ نے پڑھتے ہوئے یہاں تک آنا ہے، یہ یا علی تک کی تکرار کرتا رہے، یہاں پہ یا علی، بس یا علی۔ اور دیکھے اگر تسبیح آگے پیچھے زور زور سے ہلے تو اس کام کو کرنے کی اجازت کا اشارہ ہے، اور اگر دائیں بائیں ہلے تو انکار، یعنی اس کام کے نہ کرنے میں بہتری ہے۔ انشاءاللہ آپ تسبیح جب جیسے طریقہ بتایا گیا اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے، جو کام آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔